اور انڈیا کے اندر بھی ایک واقعہ ہے، ایک واحد ہستی ایسا نہیں کر سکتی، یہ پچھو طاغوتی طاقت ہوں گے، خفیہ طاقت ہوں گے جہاں برانگیختہ کریں گے، وہ خود بھی شیطان طبیعت دے لوگ وال پچھو پر انگیختہ کرنے والے، وہ انہیں زبان دے وچوں گستاخی دے الفاظ اس قسم دے اگر ادا تھی تو صرف این واسطے تھی پچھو طاغوتی طاقت دا مقصد یہ ہوندے کیا مومن جیندہ ہے، مسلمان جیندہ ہے، وہ پرکھن واسطے کیا اسلام ایمان کو اویں پور ہیں یا کمزور تھی گئے، وہ ہی حوالے دینا جڑے ازمیں دے ہر دور مسلمان نے آکھے کہ زندگی ہے بھی حضور علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو صرف جان منگی دیے، تو زندگی مومن دی زندگی دا مقصد بھی ہے ناموس علیہ سالت جی شاید ہے نا، تو مومن دی زندگی بھی ہی شاید نہ ہے، وہ زندگی سڑیندہ بھی ہی کوئی جی حضور علیہ السلام دے نام دے تے کٹ مرے، وہ ہی کو زندگی آئے۔ سارے ایک جرنیل نے آکھا کہ اے لوگوں مد مقابل جڑے لوگوں جی میں تو کو زندگی پیاری ہے، مومن کو یہ موت پیاری، مومن کو موت پیاری۔ عزیزو دوستو، کیونکہ جب اسا مالک ہی نہیں رہے، اسا اپنی جان دے مالک ہی نہیں، اللہ سے فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب مومن دی جان کو لو انہیں کو بھی ودھ کے مالک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ہے ہی مالک اوہا ذات سارا اندر کوئی حق بھی نہیں بنتا، تو ہوں اندر صرف یہ کچھ ہے کہ ناموس رسالت دوتے یا کٹ جو یا کٹی جو، بس یہ فیصلہ، بیا کوئی فیصلہ کا نہیں۔ این حد تے وہ مومن مکمل ہے، اگر این کو پچھو تے رہ گئے یہ مطلب ہے تو انہیں دے پرکھن دے نال یہ ثابت پیا کریں گی کہ میرے اندر ایمان کا ایمان ہوئے تو ایسا نہیں تھی سکتا۔ عزیز دوستو، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد، مومن دا مطلوب و مقصود اللہ سی تے اللہ سی دے محبوب تے جان دے من دا نام، نہ ان کو کوئی مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ ان کو فرما روائی حکمرانی کی ضرورت، کئی شے کی ضرورت ہے، بس ان کی زندگی دا مقصد ہی ہوئے زندہ کنی عطائے تو، اگر تو زندگی دیتی کھڑی تے اے بھی بخشش ہے تیری، وربا کشی فدائے تو، اگر حکم تھی گئے کہ جان جو آکھن دی تو ضرورت ہی کہیں نہیں، ہی تواڈی جان، وربا کشی فدائے تو، اگر تو چاہندی تو یہ حاضر ہے، بیا تے بیا سب تو بڑی قیمتی شے تے سارے دل دے اندر ایمان ہے تے دل ہے، فرمایا دل شدہ مبتلا ہے تو کیا کروں، جو دل جو مبتلا تھی گئے تو محبت دے وچ اندے بغیر بیا چارہ ہی کہیں، دل شدہ مبتلا ہے تو ہر چے کنی رضائے تو جیویں چاہندا اسے اساں کر دیا، آج سارے واسطے یہ ہوں اتفاقی طور پہ تمام چھوٹے بڑے مسلمان دا یہ جواب ہے، اساں زندہ ہیں تو حضور علیہ السلام کی خاطر زندہ ہیں، اگر اس قسم کا کوئی معاملہ آ گئے آزمائیں تو پیچھے ہے تو محفوظ تے رکھی ہوئی ہونے واسطے جان حاضر ہے، من سب نبی فقتلوہ، جائیں بس تھوڑی جی اکھ میری ڈٹھی ہے تو اندر واسطے سارے کو یہ جواب ہے کہ فقتلوہ قتل کر دو، یا پھر یہ اپنی جان دے دو، جان دیون واسطے بھی تیار تو ان کو دنیا دے وچوں مٹا دیون واسطے بھی تیار۔ تو عزیز و دوستو،
ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی میں گزری، ساری زندگی سب کو سبق دتا گیا۔ جہے موقع دے اتنے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگ دا لوگ کٹھے کیتے جنگ واسطے، بس جلدی کرو جلدی کرو۔ مد مقابل کتنے لوگ ہیں؟ مد مقابل 60,000 اور انہیں دی ساری گنی منجی تعداد 15,000، انہیں دی صرف 15,000 اور 60,000۔ لیکن مومن کیویں رک دے؟ ان کا مقصد ہی صرف ہی ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے وہ آ کے نبوت دا دعویٰ، آپ دی نبوت کو مٹا کے نبوت دا دعویٰ پہ کریں گے۔ تو عزیز و دوستو، جسلے جنگ تے بنیاں لگے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود تیاری کر کے دی۔ صحابہ کرام رو کے حضور تسا بہوا سا جو ہیں پہ حال تسا رو زور ریت رو کے گئے، اور بدریاں کو جنگ واسطے تیار نہ کیتا گیا، جنہیں لوگوں بدر دے وچ شرکت کیتی ہے انہوں کو وہ موقع دیتے بدریاں کو ہی تیار کر چے اے بدری تساں بھی اج ہی دہاڑے کام آن جلے جنگ تھی ہے۔ ان دوران اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز برہانہ نے دشمنے دے اتنے بھی یہ ثابت کر چھوڑیا کہ حضور کو نبی منے دے ہیں، رسول منے دے ہیں، نہ منے دے ہیں تو کیوں نہ منے دے ہیں؟ سب تو بڑا ابو جہل عمر بن حشام جنائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہر دور دے اندر ہر نبی دے نال فرعون آئے، میرے وقت دا فرعون ابو جہل ہے، اور یہ سارے فرعونے کو بد کے سارے فرعونے کو بد کے ابو جہل ہے۔ کہیں سنگتی دے نال میں کلھا محو گفتگو ہا تو سنگتی پیا دے تواڈے بھتیجے نے نبوت دا اعلان کیتے، کیا خیال ہے تواڈا؟ اے دے اڑے ڈٹھے سے کہ ہن سندا تے کہیں نہیں کھڑا، اگنے ہے سچا نبی، یہ سچا نبی۔ ابو جہل بھی آدھا پہ کہ سچا نبی ہے، بھئی پھر منے دا کیوں نہیں، اعلان کیوں نہیں کریں دا؟ بھئی سرداری ویندی جتھاں کوئی بھی سرداری اون جاتے کام نہیں کر سکتی جتھاں نبی موجود ہوئے، جتھاں نبی موجود ہوئے اتھاں کوئی سرداری نہیں چل سکتی، پر سرداری کے لیے ویسی سرداری کو چمڑے پہ، ورنہ نبی تو سچا ہے۔ سچا جانن دے باوجود جنگاں بھی کریں دے پائیں، ایذا بھی پوچھیں دے پائیں، تو اس قدر یہ لوگ مخالف جو ہیں حقیقتاً یہ مومنے دے واسطے آزمائش ہے، مومنے واسطے آزمائش ہے۔ مسلمان نے سے اعلان کیتے ایک شخص کو اپنی ذاتی فوج 15,000 ہے، ایک بندے دی وڈیرا ہا سردار ہا اپنے علاقے دا بادشاہ ہا، 15,000 اندے کو فوج آئی۔ مسلمان کو جب ملن واسطے گئے تو اندے حج جڑا انہیں دا درد بہن والا بندہ ہا وہ کو آتے ہیں کہ مسلمان کو ملنے، وہ تو سیخ پا تھی گئے جھیڑا شروع کر دیتے، وہاں کہ اللہ کا نبی کچھ بھی نہ ایویں سکھنا مسلمان، انہیں کہو میں وہ کو جاندا ہوں، انہیں کو آگ فلانا آیا کھڑے، اطلاع چلی ملی فوراً آ گیا، مسلمان فوراً آیا، جس لئے آیا وہاں کہتے ہیں نبوت دا اعلان کیتے۔ نبی واسطے ضروری ہے نبی دی کوئی دلالت کرنے والی کوئی چیز ہوئے، نبوت دی دلالت معجزہ ہے، تو میں کو دس تیرے کو کی دلیل ہے؟ وہاں کہ میں پرواز کرے نا، ان بعد فوراً وہ پوچھتا پہ پرواز تے کرے نہیں تو چہلے اپنی انتہا تے پہنچ دی
اتھے دا ماحول کیسا ہے، روشن ماحول ہے یا اندھیرا ہے؟ آکھن گے اندھیرا ہے، وہاں کہ تم کذاب ہی جھوٹا ہی، تم بالکل نبی تھی نہیں سکتا، نبی او ہے، نبی کریم نبی او ہے، یہ ہن آپ پہ آہدے کہ نبی او ہیں، او سچے ہیں، تو جھوٹا ہی۔ اگو والا عہدہ کیا ہے؟ اگو عہدے گال ہے کہ اہل مکہ جڑے ہیں یا قریش ہیں پہ جڑے میری دشمنی چلدی پی ہیں نال، جی ساری بلوچ کی چلدی ہے پشتے تک ویندی ہے پئی، یہ پرو کول ساری ہن نال دشمنی پی اندی ہے، ایندی وجہ کر کرے صرف دشمنی دی بنا دیتے میں ساتھ تیدا دینا، ہن آپ آکھی بیٹھے کہ او سچے تو جھوٹا، لیکن این ذاتی اناد دی بنا دے ہوتے کہ میرا انہیں نال پرانا جھگڑا جو چلدا پہ پچھوں کو قتل و غارت ساری اندھی پیے، میں تیرا ساتھ دینا، پر نبی سچے ہوئے۔ جو بھی وقت دا اس قسم دا فرعون آئے وہ منے دا آئے کہ حق ہے، ہون دے لوگ بھی جان دیں کہ مسلمان جڑا ہے اپنی عزت دی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے مال دی پرواہ نہیں کرے گا، اگر انہیں کو پرکھنے کے واقعی مومن ہے تو کچھ نہ کوئی شوشہ چھوڑ بھی تو آقا علیہ السلام دی تھوڑی جھنگال دے پیچھو بھی اپنی جان دے ہونے واسطے تیار۔ اور جیو دوستو، ایک قیامت تک ای میراث اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا قیامت تک میری امت جڑی ہے شرک نہ کرے سی، جب شرک کریں گے تو ایمان تو ختم تھی، جب آپ فرمائے دے پن کہ شرک نہ کرے سن تو بالکل قیامت تک ایماندار موجود ہیں، تے صرف انہیں دی موجودگی ہے تے ناموس رسالت واسطے، ان دی زندگی بھی صرف ایہو مقصد ہے، بیا کوئی مقصد ہے۔ تو عزیز و دوستو، بہرحال ایک چھوٹا جا ریلی دا پروگرام ہے کچھ لوگوں دا، کریم والے کو لوگ پول کمبر تک کچھ لوگوں دا اتھو کوئی ہے، یہ واسطے چھوٹے بڑے جتنے احباب ہو اپنی محبت دا اظہار کریں دی ہوں، کوشش کرے سو حت المقتول شرکت کرے سو، تاکہ انہیں کو پتہ چل بجے کہ حالی روح بھی مومن دا باقی ہے، ایمان بھی باقی ہے، اور پھر انہیں کو ایک اعلان بھی ہو سی کہ صرف ایک مومن اللہ سے اپنے کلام پاک فرمایا ایک دا ڈاہ بھی ہے، فرمایا پر وہ ڈاہ ہو تو سا ایک ہو، ایک موقع تے فرمایا وہ 1000 ہوئے تو سا ایک ہو، آج بھی یہ کچھ اعلان پہنچ بنے توڑے 1000 کیا لاکھ ایدو ایک یہ توڑے واسطے ایٹم بم ہے، ہر بندہ ایٹم بم ہے، وہ انہیں کو دسان چاہو کہ ایسا موجود ہے۔ حضرت بنیا چاہیے ٹھیک ہے جب حضرت خالد بن ولید سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور دے اندر خط لکھے سی حضور اگو 40,000 ہے، میرے کو 25 بندے، اودو 40,000 ہے، میرے کو 25 بندے ہیں، اللہ سیدھا فرمان جو ہے ایویں تو نہیں تھی سکتا، ساکو حکم تھا نا، صرف 15 بندے بھیج دو، صرف 15 بندے بھیجو، 25 ہیں پے 15 بھیجو، 40 تھی ویسے اگو 40,000 اساں لڑتے پے ہیں، 40 لڑ گئے سن، 40 لڑ گئے تو ماریا کی میں نے کہ گاجر مولی کو کچرے نے نہیں، میں کچرے نہیں، 40,000 دے 40,000 کو پسپا کر چھوڑا 40 بندے۔ تو عزیز و دوستو، آج بھی وہ پاور موجود ہے مسلمان کے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کو اپنے ہتھیاروں کے اوپر زوم ہے پیا، مومن کو کئی ہتھیار دی ضرورت، ان کا ایمان بہت بڑا ہتھیار ہے۔
ان کا ایمان جڑا ہے بہت بڑا ہتھیار ہے تو انہیں کو ثابت تھی ونے کہ موجود ہیں زندہ ہیں اور انہوں کی زندگی دا مقصد بھی ناموس رسالت واسطے ہے وہ یا کٹ دیو یا کٹی جو بس گال مک زیرو دوستو کوشش کرے سو باقی جتنے دوست پہلی دفعہ تشریف لے آئے ایک تو نماز دی کوشش کی کرو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نماز کفر تے اسلام دے درمیان فرق پڑے اسا انہیں چیزیں تے عمل کرے سو اسا عملی طور دے اتے اپنے صورتاً سیرتاً او بھی کوئی آزماوے تے بھاوے نہ آزماوے اسا ہر وقت یہی خیال چ رہوں کہ نبی کریم علیہ السلام دا ہر فرمان جو ہے ایسا کو پرکھن واسطے کہ اسا واقعی پیار کریں دے یا نہیں کریں دے حضور علیہ السلام فرمایا جے کو میری سنت نال پیار ہے یہ سمجھو کہ میرے نال پیار ہر سنت کو ادا کیتا ہے اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت نال سجا دیتا ہے ایک سنت دے وچ پتہ نہیں کتنا برکتاں اللہ سے رکھ چھوڑے کتنا برکتاں رکھ چھوڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا دور تھا پچھلے دیہاڑے بھی ایک گال تھی آخر میں کیا وجہ ہے کہ فتح نہیں پیتی دی پیچھے اپنے تئیں مطالعہ کیتے ہیں جنگ دی وجہ کر کریں وقت نہ ہون دی وجہ کر کریں مسواک دی سنت جڑی ہے وہ ترک تھی گئی ہے مسواک دی سنت ترک ہے فرمایا ہوں یہ لگ دے کہ یہ سنت ترک ہے فوراً پہلے ہم مسواک کرو تو وضو کرو نہر ہے دریا ہے جو بھی ہے سو وہ سارے سے لائن لا کے بہ گئے تو ہم مسواک پکڑیں یہ انہیں دے عمل جو رہا جرا مخالف لوگ ہیں انہیں دے دل تے اثر کر لے انہیں آسیں آج تو مسلمانوں کو کچھ بے حال اس پہ دے دیں کیا حال ہے یار ڈاند نہیں بیٹھے کلیں دے آج کھندن چھڑیں دے اصلوں نے یہ ڈاند بیٹھے کلیں دے نہیں چھڑیں دے یہ گال ہوں جو اتنا اثر کر گئی کہ بس اول ہی پہلے ہی حملے دے وہ پس پاتی تے بھاج گئے آج یہ نہیں کھن چھڑے دے سکو آج کھن دین سکو دان تے کلائی بیٹھن مار کو عزیز دوستو یہ سنت ادا کرن دینا اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر این واسطے اپنے جسم کو اپنے روح کو نبی کریم علیہ السلام دے نورانیت دے نال معطر کرو پر کر دیو آپ دے چہرے پر رہے کو دیکھنے والا آکھے وہ کوئی جرات ہی نہ تھی رہے سب پرکھن واسطے ہوں ایک آدمی اندھا پہ وہ شکل و صورت میں ہے جی ہندو دی ہوں ایک آدمی سب کو یہ پرکھے کہ بھی ایسا کون ہے تو یقیناً وہ سب کو آکسی یاد تم کلمہ پڑھ دی یا پڑھیا تو سنا چاہ ان کو ضرورت کیوں پئی ہے کہ ساری شکل تو ہکو ہی ہے کلمہ پڑھ سی تو پیچھے مسلمان پر کھینچ گیا تو نہ پڑھ سی تو یہ پیچھے ہو تو یہ واسطے نماز ذری ہے یہ پرکھن واسطے ہے کہ مومن کون ہے تو کافر کون مسلمان کون ہے تو کافر کون نہیں واسطے نماز دی پابندی درود و سلام کثرت نال پڑھسو اندے نال کیا تھی سی اندے سی اللہ سے اتنا تو خوشی دا اظہار فرمائے میں اپنے محبوب تے درود پڑھ میرے فرشتے پڑھ دیں اے مومنو تسا بھی میرے محبوب تے درود پڑھو سلام پڑھو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے خود فرمائے اے میرے محبوب میں ڈاڈھا خوش تھی وے نا تو ان کی ایک دفعہ درود پڑھ دے میں ان دے خوش تھی کہ ان تے ڈاہ رحمت نہ دے صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول ہر ویلے پڑھی رکھیا کرو یہ دو چار دفعہ پڑھ کے والا علی کا وصحابی کی یا سیدی یا حبیب اللہ تو باقی دل وچ ہر وقت اللہ سے ذکر دا خیال رکھا تا ایک محبت دا اعزاز تو کیا ملا تو سجو آقا علیہ السلام نال پیار کریں دے نا پیار جو کریں دے ہو تو اللہ سے کو کئی شاید کچھ جھیکا ہی نہیں سی یہ واسطے اللہ سے آپ فرمائے میرے محبوب تو میں بھی ہوں مومن دے دل کو اپنا گھر بنانا جہے دل ہے تیری محبت
میں بیا کتنے نہیں ٹکتا جے ٹکدا تو مومن دے دل درود و سلام جو پڑھسو اللہ سی خوش تھی ویس اللہ سی دا ذکر کرے سو اللہ سی خوش تھی سی بڑا عجیب ایک نکتہ ہے سارے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی پر میں نے اللہ کا ذکر جو کرے سو تو فرمائنے پہلے فرمایا جلے ذکر کرے سو نا دل نال اللہ سی دی محبت پیدا تھی سی پہلے نبی کریم دی علیہ السلام دی محبت پیدا تھی پہلے فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی محبت پیدا تھی سی ایک گال سمجھ نہ آتی ہے بھئی کرے سو تے اللہ کا ذکر تو محبت نبی کریم علیہ السلام دی بڑا فرمائی دے بعد ہی محبت وچو اللہ سی دی محبت پیدا تھی سی دنیا دی محبت ہٹ سی آخرت دی محبت ود سی پل کیا ہو سی ہک ہے ہک دی ہر دم سک ہے ہک کو جیڑھا دو کر جانے او کافر مشرک ہے ہک ہے یہ بڑا عجیب ایک لطافت ہے ان دے اندر بہت بڑا راز ہے دل نال کرو اللہ کا ذکر تے محبت پیدا تھی نبی کریم علیہ السلام کو حقیقت کیا ہے حقیقت ہے حضور علیہ السلام فرمائے ہر بچے دی پیدائش سے یہ دین فطرت تے ہے دین فطرت تے ہے دین فطرت کیا ہے دین فطرت وہ ہوئے ذرا نبی کریم علیہ السلام سے دین عطا کیتا یہ دین فطرت ہے تو دین فطرت تے پیدا تھی دے تو دین فطرت دا خلاصہ کیا ہے خلاصہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے یعنی ہر بچے دی پیدائش جی ہے ان دے دل دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی محبت رکھ دیتی ہے بل جلے ایسا پروان چڑھ دے دنیا دے معاملات سارے تے اس قدر اثر انداز تھی نا تو وہ انہیں دے اثرات کیا تھی نقطہ پردہ بن گیا بے نقطے پردہ بن گئے پردے دے وچ او جڑی محبت ہے وہ دب کے رہ ویندی ہے جلے اللہ سے ذکر کرنے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے واسطے کوئی نہ کوئی آلہ ہے دل دے ٹھیک کرنے واسطے اللہ کا ذکر جلے اللہ کرے سی وہ جڑے نقطے تے پردے ہن تو آہستہ ہٹ دے ویسن جلے وہ ہٹ ویسن محبت تے وچ کھڑی ہے نا آقا علیہ السلام وہ پہلے کو ہائی پئی وہ پروان چڑھ گئی محبت پیدا تھی کہ ہوں دے وچ وال محبت اللہ سی دی کیونکہ اللہ سی تک پہنچن واسطے انبیاء کرام ذریعہ ہیں تو حضور علیہ السلام فرمائے میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں لیکن اللہ سی تک ہی پہنچنے تو فرمائے میرے روشن کی تو چراغ قیامت تک روشن انہیں دا دامن پکڑ دیں سو دامن پکڑے سو کہ جو سرائکی اس کہیں بزرگ نے ٹھیک آکھے فارسی اس بزرگ فرمائے کہ گر تو ذات پیر را کر دی قبول گر تو ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در ذات شامد ہم رسول اگر تیں کہیں شیخ کامل دے ہاتھ دے دیتے بس ہنی میں سمجھ اللہ بھی تک مل ویسی اللہ دا محبوب بھی مل سرائکی دے بزرگ بھی ہو رہا نے ترجمہ کیتے جنہاں پکڑیا ہی دامن اولیاء دا انہاں پکڑیا ہی دامن مصطفیٰ دا انہاں دا ہتھ رسول اللہ دا ہتھ ہے رسول اللہ دا ہتھ اللہ دا ہتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم گواہی یہاں جگ وچ انہاں دی بادشاہی تو عزیز دوستو درود و سلام پڑھو مغرب دی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ اپنے ایمان کو چمکائی رکھیا کرو کلمہ لا الہ الا اللہ مغرب کے بعد ایک تسبیح پڑھ گئی دی تو جددوا کیا مطلب
صاف ستھرا کرو اپنے ایمان کو، پاک کر گھلو، چمکا گھلو والا. دیکھو نا سی دین کو گھر دے استعمال دے وچ برتن اندر رہ گئے نا، شام کو گلا بھی ضرورت پندی ہے برتن لگ لویڑ والے برتن تو اصل کدیں نہیں استعمال کریں گے جب تک وہ کوشن صاف نہ کر لیں. تو یہ مطلب یہ ہے دنیا دے معاملات لگ لویڑ تھی میں دے ایمان کلمہ جو پڑھ سو یہ والا صاف تھی ویسے ٹھیک ہے نا. ایک تسبیح پڑھ گھوں سو عشاء دی نماز دے بعد ایک تسبیح استغفار دی پڑھ گھوں سو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اگر یہ لفظ یاد نہ ہوئے تو استغفر اللہ پڑھ سکتے. اگر یہ بھی تھوڑے ایسے سارے دوست جنہیں کو یہ لفظ بھی زبان تے نہ چڑھیں ان سے بھی ہوں دے اتفاق اپنی بولیے آخ ستا اے اللہ میری کل گناہ کو توبہ، اے اللہ میری کل گناہ کو توبہ. بس تیری زبان چو نکلن دی دیر ہے. جہاں تک بخشش دا تعلق ہے والے من خاف مقام ربہ جنتان، تم توبہ کیا کریں نہیں اللہ سے ایک نہ تک دو جنتا کرے. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میں ہر بندے کو یک قسم دے رہا ہوں، ہر بندے کو جتھا ہوں دفن تھی ہوں وہ قبر ڈیہ دے اندر 70 دفعہ یاد کرے جائیں جتھا دفن تھی انہیں وہ قبر دی جاہ ذریعے ہر بندے کو 70 دفعہ یاد کرے. ساکو تو خبر کہیں نہیں کہ اساں ونجنے کی تھا لیکن قبر کو پتہ ہے. پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جتھا دفن تھی دا پیا ہوں گے نا بندہ یہ بندہ مٹی نال بنیا ہے نا سی یہ ہوں جہاں دی مٹی نال بنیا ہوں گے جتھا ان دی قبر بن کے بن رہی ہوں نے اتھائی بننے ہر حال بننے ہوں زمین دا وہ حصہ ہے کیا. حضور علیہ السلام فرمایا قیامت والے دیہاڑے ایک ایک قبر دے وچوں 60 ہزار آدمی نکل سکتے. ایک آیا مٹی بیا آیا مٹی بیا آیا مٹی تو وہ قبر 70 دفعہ یاد کریں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی 70 دفعہ استغفار پڑھدا تساں بھی 70 دفعہ استغفار پڑھدا ہر نماز دے بعد. سارا دن تے خیال کیتے سے نا سی دل پہ کرے دے اللہ اللہ اپنے کام کو لگے رہ گئے این کام کو لگے رہ گئے با یک وقت دوہے کام تھیندے رہ گئے دست بکار دل بجار ہتھے نال کام کریں دے رہ گئے پیرے نال ٹوٹتے رہ گئے زبان نال بولیں دے رہ گئے دل چ اللہ دے ذکر دے خیال ہی دیتی رکھے سے بلا کہیں ویلے جو فرصت دا ٹائم تو ملے رات کو دن کو یا نماز تو پہلے یا نماز تو بعد ساری مصروفیات اتنی ود گئے کہ سارے کو ٹائم دے ہی کہنا سارے کو ٹائم ہی کہیں مصروفیات دی وجہ کر کریں. تو میں منت کریں نا تو اپنے ہر نماز نال 2-3 منٹ لازماً کٹ بھی دے کرو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب کبھی گردن جھکائی دیکھ دل کے خیال لے بیٹھا دل پہ کریں گے اللہ اللہ. سارا دن جو میں ہی خیال چ رہے ہیں کہ یہ کوئی پتہ ہے یہ بھی کہیں حال ہے بدلی آئی ہے اس کی تبدیلی آئی ہے یا کہنا. نبی کریم علیہ السلام فرمائے 3 موقع دے اتنے دل کو بٹھا کرو جلے کل ہے ہو وہ تلاوت پہ کریں دے ہو اللہ دا ذکر دے وچ ہو اپنے دل کو دیکھو تھوڑے دل تے کوئی اثر تھے کل ہے ہو تو دل کو دیکھو تھوڑے دل دی کیا کیفیت تلاوت پہ کریں دے دل دی کیفیت دیکھو کیا ہے ذکر پہ کریں دے دل دی کیفیت کو دیکھو کیا ہے. فرمایا اگر نے 3 حالتیں دے دل تو تسلی دے تو فکر نہ کر میں اللہ دی یاد مصروف ہوں. اگر تو کوئی جواب دے ٹھیک ہے نہ تو حضور علیہ السلام فرمایا یہ بیکار دل ہے یہ واپس کرو اللہ سی کو بیا دل منگو یہ دل کہیں کم تک ہے بیا دل منگو پر ڈٹھا اپنے دل کو کہ دل اللہ اللہ کرے نہ پہ تو جواب دے سی میں کرے نہ پہ نال ہی کیا تصور کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام دے سینہ اطہاری چو نور پیان دے وہی میں سینہ با سینہ جنہیں سا کو ذکر دے سی یا سارے شیخ یا سارے پیر صاحب ہمیں دے دل
انہیں دے دل وہ نور سارے دل کو روشن کر کریں یہ نور بہت جہیں دے اتنے کام دے سی پر اتھا بھی کام دے سی کتھا پول صراط پہ جو ہی ایک قدم رکھ سی تلے جہنم میں ہوں دے سر مار کے آکسی جز یا مومنہ اطفا نوروں کا لہبی مومن جلدی نال نکل تیرے دل دا نور بڑی بھاگ کو بسمائی ویندے اگر مٹھے مٹھے تو سے میں تو ٹھڈی تھی ویسا مجرم لوگ اندر کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا تو حضور علیہ السلام فرمایا آنکھ جھمکن دی دیر تو پہلے 50,000 سال دا سفر طے کر کے تو عزیزو دوستو یہ ساری زندگی دا مقصد پورا چھوڑ کرے اسا ہی کم واسطے آئے ہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعرف یا معرفت واسطے محبت واسطے یا اللہ سے عبادت واسطے یہ ہے سارا اصلی کام باقی آنکھوں کے دنیا دے کام تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو اجازت عطا فرمایا القصب و سنت فرمایا کام کی تک توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ رکھنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے باندھا حکم کوئی کم کرو بہت سارے ایسے موقع کو اپنے اسرت دا کے ذکر کی صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ ان کو مدد کرو تھوڑی بھی مدد دے بعد کہاڑی گھن کے دیتی ہے جنگل ونجو کاٹھیں چنو کاٹھیں چن کے آ کے بیچو ایک سنت میرا حکم تھی گیا سنت ادا تھی گئی یہ بھی خیال نہ کرے کہ یہ کریں داں تے کھنداں تے رزق مل دے نہ رزق اللہ سے آپ دینے ہاں اگر تم یہ سمجھ دیں کہ میرا ہنر کم آ گئے میری چالاکی تے عقل مندی کم آ گئی ہے یہ بالکل گال غلط ہے اگر روزی بدانش بر فضو دے بنا داں تنگ تر روزی ببو دے بنا داں آنچنی روزی رسانت کہ دانا اندر حیران بمانت فرمایا اگر روزی عقل مندی تے ہوئے ہاں ایک گال ہے بھولے تے مر گئے ہوں جنہیں کو عقل کا ہی نہیں بے عقلیں کو پاگلیں کو اللہ سے این طریقے دے نال رزق عطا کریں دے کہ دانا بھی حیران تھا کرو ایک مثال مشہور ہے ڈیرہ غازی خان کی کہ بندہ ہونا للہا للہا کرے اولیاں تو رب کرے سولیاں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے امیر آدمی بڑا کچھ حتیٰ کہ این حد تک مشہور ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرین دے وچوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر مٹی جو ویچن ونجن وہ بھی سونے دے بھاؤ تے وک دی رزق این گال ہا میرے پیچھے این قدر گال ہا رزق تو ہونی دا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اتنا بڑا دانا ہو سی لیکن بس اللہ سے ان کی تقسیم ہے جے کوئی جہے حال رکھنا ہا ان کی تقسیم اور اے حقیقت ہے اے بھی آزمائش غریبی بھی آزمائش تے امیری بھی آزمائش چونکہ دنیا دی زندگی جی ہے دنیا و دار المحن اے پریشانیاں مصیبتاں آزمائشاں امتحان دا گھر ہے یہ واسطے بزرگ فرمائے دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد دنیا دے اتے رہ کریں کوئی شخص لکھیں دے مجمع دے وچ بھی اعلان ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے میں کو کوئی تکلیف کریں اگر کوئی شخص یہ گال کرے تو آکھ سکتے ہو وال تو انسان نہیں تھی سکتا کوئی بی جنس ہو سکتا بی جنس تھی سکتا حضرت ایک قرآن دا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کے وہ فرشتے آ گئے انسانی شکل دے اندر آپ نے ذبح کیتا ڈانت گابا ذبح کیتا بھی مہمان بڑے مہمان نواز ہیں حضرت کو مہمان جڑا نہ ہویا رستے دوتے ون بہنا راہگیر کو پکڑا میں نے جو بغیر مہمان دے میں کو روٹی رو نہیں دے آئے جو ہیں یک دم انہیں ذبح کر چھوڑے میرے ذبح کیتے کھانا پیش کیتے انہیں اکسی اساں دے نہیں کھاؤنا تو سے انسان